سورۃ الفتح 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ صلح ہو گیا، یہ صلح چونکہ حدیبیہ کے شہر میں نہیں ہوا تھا بلکہ 10 میل دور حرم کی طرف، حدود حرم، تو وہیں پر یہ صلح ہو گیا۔ اب یہ جو صلح ہو چکا، اس کے بعد بھی بعض کفار مشرکین مکہ نے چاہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام تمام کیا جائے راستے میں، اور اگر یہ مقصود ہمیں حاصل نہ ہو تو کم از کم مسلمانوں کو چیڑ دیا جائے تاکہ ان کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف پہنچا دی جائے۔ اس لیے پہاڑی کی پیچھے کی جانب سے تقریباً 70 بندے کفار کے وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، اور جب مسلمانوں کو للکارا تو مسلمانوں کی طرف سے ان کو تو کوئی بہت بڑا جواب نہیں ملا، لیکن کچھ معمولی سے ایک اس طرح کی تصادم کی صورت بن گئی کہ ایک مسلمان اس میں شہید بھی ہو گیا۔ لیکن اللہ جل شان نے مسلمانوں کو ان پر غلبہ دیا، کامیابی دی، وہ سارے کے سارے گرفتار کیے گئے۔ سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کے پاس تھے، اس کے پاس 4 کافر آ گئے، انہوں نے چاروں کو پکڑ لیا اور مضبوط طریقے سے قابو کیا، تو وہ 70 کے 70 بندے ان کے قابو میں آ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ صلح کر چکے، اور صلح کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ تمہاری طرف آ جائے تو تم لوگوں نے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے شروع بھی شر سے کی اور پھر آگے شر کو چلا کے رکھا، لیکن بہرحال ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، لہذا اسی معاہدے کے تحت ہم ان کو چھوڑ لیتے ہیں اور ان کو آزاد کرتے، یہ چلے جائے واپس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس کے بعد ہمیں ایک بہت بڑے فتح سے نوازیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ ان لوگوں کو آزاد کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ جل شانہ اگر چاہ لیتے مسلمانوں کو قوت اور طاقت عطا فرما دیں، اور تقریباً یہ 1500 کا مجمع تھا، اگر یہ چلے جاتے اور یہ مکہ والوں پر حملہ کر لیتے تو اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتے، لیکن کچھ مصلحتوں کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے ایسا نہیں چاہا کہ مسلمان اس موقع پہ کافروں کے ساتھ لڑیں اور آگے جا کے مکہ مکرمہ، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر بعض اس طرح کے ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، مرد بھی تھے عورتیں۔ ایک تو ان سے فائدہ یہ تھا کہ وہ وہاں پر کافروں کی منصوبہ سازی کے بارے میں یہاں اطلاع دیتے رہیں۔ اب چونکہ اگر کہیں پر تصادم کی صورت پیش آ جاتی تو خواہ مخواہ وہ کفار مشرکین ان کو اپنے ساتھ جنگ کے لیے بلا دیتے، کیونکہ ان کا تو ایمان چھپا ہوا تھا، وہ ظاہر نہیں کر چکے تھے۔ اگر وہ میدان میں آ کر لڑتے تو مسلمانوں کے ہاتھوں وہ شہید کیے جاتے، اور اگر نہ لڑتے تو کافروں پر ظلم و ستم کر لیتے کہ کیوں ہمارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شان نے اس موقع پر یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ تصادم کی صورت بن جائے، بلکہ جو شرائط طے پائے گئے انہی شرائط ہی کے بنیاد پر اللہ جل شان نے مسلمانوں کے دلوں میں تسلی اتار دی اور مسلمان باقی کسی تصادم کے واپس چلے گئے۔ تو اللہ جل شان نے اس علت کو بیان فرمایا کہ اگر تصادم ہو جاتا تو پھر شاید ان مسلمانوں کو تم لوگ مار دیتے، جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو جاتی لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ سارے تو وہ جانتے نہیں تھے،
اور ظاہر کے اعتبار سے تو وہ کافروں کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے، لیکن اندرون کے اعتبار سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اسی اللہ جل شانہ اس طرف اس واقعے کے حوالے سے بیان فرما رہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی وہ 70 بندے آ کر تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے تو کوشش کر لی لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور پھر تمہارے ہاتھوں کو اللہ نے ان سے روکا، کیونکہ اس طرح کے مواقع پہ جب کسی دشمن کی طرف سے للکار ہو تو خامخواہ مسلمان غضب میں آ کے اور وہ اپنی جان کی نذرانے پیش کرتے ہوئے میدان میں کود پڑتے ہیں، لیکن اس موقع پہ اللہ جل شانہ نے ان کے ہاتھوں کو بھی روکا، تمہارے ہاتھوں کو بھی ان سے روکا۔ بِبَطْنِ مکہ تھا، بطن پیٹ کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، مراد یہ کہ مکہ کے بیچ میں، لیکن یہ واقعہ مکہ کے بیچ میں نہیں آیا بلکہ مکہ سے باہر، تو پھر اس لیے علماء مفسرین تعبیر کرتے ہیں کہ مکہ کے قریب علاقے میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ جل شانہ نے تم لوگوں کو ان پر کامیابی عطا فرما دی، ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہا اور تم لوگوں نے ان کو گرفتار کر دیا اور قابو کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جل شانہ تمہارے وہ اعمال جو تم کرتے رہیں ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے بردباری کا مظاہرہ اور کافروں کی طرف سے چال بازی، ان کا مسلمانوں پر حملہ کرنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کا ارادہ کرنا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرنا، یہ ساری چیزیں، اور پھر مسلمانوں کا ان کو آزاد چھوڑ لینا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک دیکھ رہے تھے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا شیوہ اپنایا، ایک طرف تو انہوں نے کفر کا شیوہ اپنایا ہوا ہے، دوسری چیز وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تم لوگ مسجد حرام کا عمرہ کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ تمہارا کام تو کوئی وہاں پر جا کے حملہ کرنا نہیں تھا، ان کا خون بہانا نہیں تھا، تم تو صرف یہ کر رہے تھے کہ جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، وہاں کے طواف کر لے، وہاں کے سعی بین الصفا والمروہ کر لیں، تم تو وہاں پر ان اعمال کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ظاہری علامت یہ بھی تھی کہ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، کہ تم لوگ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر جا رہے تھے، اور قربانی کی جانور کی پہچان یہ تھی کہ ان کے گردنوں میں کلادے ڈال دیے گئے تھے جو ظاہر کے اعتبار سے علامت ہوتی تھی قربانی کی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو ان لوگوں نے ان قربانی کے جانور کو بھی روک کے رکھا، ان یبلغ محلہ، قربان گاہ تک پہنچنے سے، یعنی جہاں پر وہ قربانی کے جانور قربان کیے جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے سے انہوں نے ان جانوروں کو بھی روک کے رکھا، حالانکہ یہ عرب کے دستور کے بالکل خلاف تھا۔ اس وقت مزاج یہ تھا عرب کا کہ سخت ترین دشمن بھی اگر وہ ارادہ کر لیتا بیت اللہ کے طواف کرنے کا اور اسی نیت سے وہ آ جاتا، اس کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوتی تھی۔ تو باوجود یہ کہ ان کا دستور بھی یہ تھا، باوجود یہ کہ تمہارا کوئی حملہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، باوجود یہ کہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ تم واقعی عمرہ کرنے جا رہے ہو، ان ساری چیزوں کے باوجود ان لوگوں نے تمہیں روک کر رکھا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ حملہ کر کے یہاں سے ہمارے پاس سے کچھ بندے کہیں ساتھ لے کر نہ چلے جائیں اور ان کی تعداد بڑھ نہ جائے، اس وجہ سے انہوں نے تمہیں راستے میں روک کے رکھا۔ تو یہی وہی لوگ ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ تمہارے ذریعے اللہ ان کا کام تمام کر لیتے، ایک جھڑپ کے اندر تصادم ہو کے جنگ ہو کے تم لوگ ان کا کام تمام کر لیتے، لیکن مسئلہ یہ تھا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے کچھ مرد ایمان والے اور کچھ عورتیں ایمان والے، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں پہچان رہے تھے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو رون ڈالو گے، کیونکہ جب مقابلہ ہوگا تو وہ جو مکہ کے اندر جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، تمہیں پہچان نہیں تھا ان کا، اگر تم جنگ کر لیتے تصادم ہو جاتا تو تم ان کو مار ڈالتے، کیونکہ وہ لوگ کافروں کی صف میں ظاہر کے اعتبار سے شریک ہونا پڑتا ان کو، اگر وہ کافروں کے صف میں شریک ہوتے
تو تم ان کو خواہ مار ڈالے، اور بعد میں تمہیں پتہ چلتا کہ یہ تو ایمان والے، جنہوں نے یہاں پر ایمان کو مجبوری کی وجہ سے، مکہ کے کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کی وجہ سے انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو تمہیں پہنچ جاتی معرتن، تکلیف پہنچ جاتی تمہیں، بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے، تمہیں علم نہ ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ہم نے مسلمان کو مارا ہوا ہے، تو تمہیں تکلیف پہنچ جاتی۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس موقع پہ نہیں چاہا کہ تصادم ہو جائے، بلکہ صلح ہو کے تم واپس لوٹ جاؤ، اور بعد میں اللہ پاک نے اس کے اندر فتوحات رکھے ہوئے تھے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ پاک ایک اور علت بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پہ اللہ نے تصادم نہیں چاہا، جنگ نہیں چاہا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ جل شانہ داخل کر دے ان لوگوں کو اپنی رحمت کے اندر جن کو اللہ چاہیں۔ شاید ان کافروں میں سے بعض ایسے ہو کہ ان حالات کو دیکھ کر ان کے دلوں میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لہٰذا اگر اس موقع پر جنگ ہو جائے، تصادم ہو جائے، تو وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ چاہ رہے تھے ان کو ایک اور موقع مل جائے اور یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ لو تزیلوا، اگر ان کے اندر یہ جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یہ جو ان کے ساتھ گھل مل کے مکہ کے اندر زندگی گزارتے تھے، اگر یہ ان سے الگ ہو جاتے اور تنہا ہو جاتے اور صرف یہ کافر رہ جاتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ فرماتے ہم ان کافروں کو پھر دردناک عذاب پہنچا دیتے، ان کا کام ہی ہم تمام کر دیتے کہ میرے نبی کو انہوں نے روکا مکہ میں آنے سے، طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے انہوں نے روکا، میرے پیغمبر کے صحابہ کو روکا انہوں نے۔ اللہ چاہتے تو اللہ پاک ان کو سزا دے، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ بیچ میں سے وہ مسلمان موجود تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اگر وہ الگ ہوتے، اللہ فرماتا ہم ان کو سخت ترین سزا دیتے اور ہم دکھا دیتے ان کو کہ تم کیسے میرے پیغمبر کو، میرے پیغمبر کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روکتے۔ اذ جعل الذین کفروا، جب ٹھہرائی کافروں نے، فی قلوبہم اپنے دلوں کے اندر، الحمیت اکڑ، حمیت الجاہل، کون سی اکڑ؟ جاہلیت والی اکڑ جب انہوں نے اپنے دلوں کے اندر ٹھہرا دی، تو اس وقت اللہ نے کیا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں تو اسی وقت ایک طرف کافروں کی طرف سے اکڑ ہے، اور اکڑ کا مظاہرہ کس طرح کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے صلح نامہ لکھنا چاہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لکھوا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے اپنی اکڑ، پہلی اکڑ یہاں دکھا دی، کہنے لگے ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے ہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں، صرف اللہ کا نام لکھو۔ تو حضور نے فرمایا علی بسمک اللہم، ہماری جو ترتیب ہے عرب کے اندر یہ چل رہا تھا شروع میں، تو پہلے سے جو یہ چیز چل رہی یہ لکھ لو، رحمان اور رحیم سائڈ سے ہٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا، یہی وہ فیصلہ ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت محمد الرسول اللہ مصالحت کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، ہم محمد بن عبداللہ مانتے، محمد الرسول، مسئلہ تو یہی ہے، ہم ماننے کے تیار ہیں، تم لکھتے ہو محمد الرسول اللہ، یہ اپنی اکڑ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کو مٹا لو، رسول اللہ مٹا دو، فرمایا یہ اللہ کے رسول میں تو یہ نہیں مٹا سکتا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اس کو مٹا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو ہٹایا اور فرمایا علی لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر شرائط طے کی گئی، اور شرائط بھی عجیب، اپنے ہی مفاد میں اپنا اکڑ دکھا رہے تھے، اس سال تم ابھی واپس چلے جاؤ، عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ گے اور صرف 3 دن کے لیے آؤ گے، اسلحہ بھی ساتھ لے کر نمائش نہیں کرو گے، اور ہماری طرف سے کوئی بندہ تمہارے پاس آئے گا تو ان کو واپس، اور تمہاری طرف سے ہمارے پاس کوئی بندہ آئے گا ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ اب اس درجے عقل کا مظاہرہ کر رہے تھے، مسلمانوں کے دل تردد اور بے چینی اور پریشانی کا شکار، لیکن اللہ فرماتے اس وقت جس وقت یہ کافر لوگ اپنے دلوں کے اندر عقل کا مظاہرہ کر رہے تھے اور زمانے جاہلیت والی عقل، تو اللہ فرماتے اسی وقت اللہ نے اتار دی تسلی اپنے پیغمبر اور اپنے پیغمبر کے ساتھ ایمان والوں کے دلوں میں، اللہ نے تسلی کو اتار دیا، دلوں کو مطمئن کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اگرچہ یہ شرائط ہمارے موافق نہیں ہے،
ہمارے حق میں بہت کمزور شرائط ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے ہمیں فتوحات سے نوازنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے دلوں کو تسلی عطا فرماتی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کو، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تسلی اتار دیں اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے لیے لازم کر دیا تقوی کے کلمہ کو، مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، کہ مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کلمے کے تقاضے کو پورا کر دیا، اگرچہ ان کے دل بے چین اور پریشان تھے، برداشت نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول راضی تھے، اس لیے اپنے تمام جذبات کو اللہ کے رسول کے لیے مٹا دیا، اللہ کے رسول کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ تو اس کے زیادہ حقدار تھے۔ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ حالات کیا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اور وہ بندہ اپنے لیڈر کا وفادار ہے، اگر لیڈر کہیں پر اپنے پارٹی کے منشور کے حوالے سے کسی کے ساتھ معمولی سی بھی کمزور شرائط پر کمپرومائز کر لیتا ہے تو لوگ اپنے لیڈر کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ پیغمبر کے صحابہ تھے کہ ظاہر کے اعتبار سے تو سمجھ رہے تھے کہ یہ شرائط ہمارے موافق، لیکن ہمارا لیڈر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہے اس پر، ہم راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اچھا، رضامندی کا اظہار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنا حلق شروع کرا چکے، صحابہ بھی شروع کرا چکے، تو یہ تربیت تھی صحابہ کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے کہ تمہارے خلاف ان کے ہاتھ نہیں چلے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کے قریب، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ اللہ نے تم لوگوں کو کامیابی دی ان پر، باوجود کہ تم نے سب 70 بندوں کو گرفتار کیا اور ان پر قابو رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال جو تم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا شیوہ اپنایا اور انہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا، أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، قربانی کے جانور روکے ہوئے ہیں اس بات سے کہ وہ پہنچ جائے اپنے قربان گاہ تک۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اگر نہ ہوتے کچھ ایمان والے مرد، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور کچھ ایمان والی عورتیں جو مکہ میں کافروں کے ساتھ گل مل کے رہ رہے تھے، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں پہچان رہے تھے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو رون ڈالو گے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تو تمہیں ان سے تکلیف پہنچ جائے گی بغیر کسی علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتہ، تاکہ اللہ جل شانہ داخل کر دے اپنی مہربانی میں جس کو چاہ لے۔ لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر وہ مومن مرد اور عورت جو ان کے ساتھ گھل مل کے رہ رہے تھے اگر وہ ان سے الگ ہوتے تو یقیناً ہم سزا دیتے، لعذبنا الذین کفروا، ان کافروں کو ہم سزا دیتے، عذابا علیما، دردناک سزا۔ اذ جعل الذین کفروا، اس وقت جبکہ ٹھہرا لی کافروں نے، فی قلوبہم، اپنے دلوں کے اندر، الحمیت، اکڑ، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والی اکڑ، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے اتار دی اپنی تسلی، علی رسولہ، اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے لیے لازم کر دیا تقوی کے کلمہ کو، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کلمہ کے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ صدق اللہ۔